آج ہم بات کریں گے سوڈان کی، لیکن یہ تجزیہ جرنیلوں کی جنگ کا نہیں بلکہ ان عام لوگوں کی جدوجہد کا ہے جو بس اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان چہروں کی کہانی ہے جنہیں دنیا کی بڑی بڑی خبروں نے بھلا دیا ہے۔ 1 سال سے زیادہ کی لڑائی اور نتیجہ؟ آج سوڈان دنیا کے سب سے بڑے نقل مکانی کے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ 12 ملین یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ۔ ذرا سوچئے، یہ کسی شہر یا ملک کی آبادی جتنی تعداد ہے، ان لوگوں کی جن سے ان کے گھر چھن گئے ہیں۔ تو یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، اس عدد کے پیچھے کہانیاں ہیں۔ اس کا مطلب وہ مائیں ہیں جنہوں نے ڈارفور میں اپنے گھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھا۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، لیکن آج وہ چاٹ کی سرحد پر خالی کٹورے لیے کھڑے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آپ صرف اعداد و شمار میں قید نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ زمین پر اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ لڑائی اب صرف 2 جرنیلوں کی نہیں رہی، یہ تو سیدھی زندگی اور موت کی جنگ بن چکی ہے۔ آئیے اس بحران کی 3 سب سے تلخ حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صحت کا نظام جو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، پھر نسلی تشدد کی خوفناک واپسی، اور آخر میں بین الاقوامی امداد کی ناکامی۔ تو پہلی حقیقت، صحت کا نظام۔ یہ نظام اب عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 70% سے زیادہ ہسپتال یا تو بمباری میں تباہ ہو گئے ہیں یا پھر وہ مکمل طور پر بند پڑے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج خرطوم کی سڑکوں پر لوگ گولیوں سے کم اور ہیضے اور بھوک سے زیادہ مر رہے ہیں۔ اور یہ وہ بیماریاں ہیں، وہ حالات ہیں جن کا علاج ممکن تھا، جن سے بچا جا سکتا تھا۔ اب آتے ہیں دوسری حقیقت کی طرف، اور وہ ہے دارفور میں تاریخ کا خود کو دہرانا۔ وہی پرانا نسلی تشدد، وہی خوف، سب واپس آ گیا ہے۔ خاص طور پر ریپڈ سپورٹ فورسز کے قبضے کے بعد سے وہاں سے بڑے پیمانے پر قتل عام اور منظم جنسی تشدد کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو 2003 کی نسل کشی کے دوران ہوا تھا۔ وہی خونی تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہے۔ اور اب تیسری حقیقت جو شاید ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ یہ کہ جس وقت سوڈان کو دنیا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، عین اسی وقت دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی دنیا کی توجہ دوسری جگہوں پر گئی، ڈونر ممالک نے خاموشی سے اپنی امداد کم کرنا شروع کر دی۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، یہ بحران انسانوں کے فیصلوں سے پیدا ہوا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن اتنی مایوسی اور اندھیرے کے بیچ امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی ہے، اور وہ کرن کہیں باہر سے نہیں، خود سوڈان کے اندر سے ہی پھوٹ رہی ہے۔ انہیں ایمرجنسی رسپانس رومز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کوئی بڑی بین الاقوامی تنظیمیں نہیں ہیں، نہیں، یہ عام لوگ ہیں، مقامی رضاکار۔ ان میں اساتذہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، طلبہ ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہی محلوں میں بھوکے لوگوں کو کھانا اور زخمیوں کو دوائیاں پہنچا رہے ہیں۔ اور ان کا کام ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے کہ جب حکومتیں اور ادارے ناکام ہو جائیں تو انسانیت ہار نہیں مانتی، انسانیت نہیں رکتی۔ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ 2 کام بالکل واضح ہیں۔ پہلا، ان مقامی نیٹ ورکس کی براہ راست مالی مدد کی جائے، کیونکہ اصل کام یہی لوگ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس بحران کے بارے میں بات کی جائے، اس خاموشی کو توڑا جائے جو لاکھوں زندگیوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مسئلہ صرف سوڈان کا نہیں رہا، یہ دراصل ہم سب کی، ہماری اجتماعی انسانیت کا ایک امتحان ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ ہم خود کون ہیں؟ کیا ہم صرف خاموش تماشائی بنے رہنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم وہ انسان ہیں جن کے دل میں دوسروں کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت باقی ہے؟ اس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔